السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائیوں بہنوں، ایک صحابی کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا عجیب واقعہ ہے، پورا سنیں انشاءاللہ۔ اگر آپ کے دل میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت ہے تو آپ کی آنکھوں میں ضرور آنسو آ جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت جب آیا تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ بخار تھا۔ آپ نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ سارے مدینہ میں اعلان کر دو کہ اگر کسی کا حق مجھ پر ہو تو وہ مسجد نبوی میں آ کر اپنا حق مجھ سے لے لے۔ مدینہ کے لوگوں نے جب یہ اعلان سنا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے اور مدینہ میں کوہرام مچ گیا۔ سارے لوگ مسجد نبوی میں جمع ہو گئے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی آنکھوں میں آنسو تھے، دل بے چین تھا اور بے قرار تھا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ کو اس قدر زیادہ بخار تھا کہ آپ کا چہرہ مبارک سرخ ہوا جا رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے ساتھیوں، تمہارا اگر کوئی حق مجھ پر ہے تو مجھ سے آج ہی لے لو۔ میں نہیں چاہتا کہ میں اپنے رب سے قیامت میں اس حال میں ملوں کہ کسی شخص کا حق مجھ پر باقی ہو۔ یہ سن کر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا دل تڑپ گیا، دل پریشان ہو گیا۔ مسجد نبوی میں آنسوؤں کا ایک سیلاب بہہ رہا تھا۔ صحابہ کرام رو رہے تھے لیکن زبان خاموش تھی کہ اب ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا ساتھ چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ اپنے صحابہ کی یہ حالت دیکھ کر فرمایا کہ اے لوگو، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ میں جس مقصد کے تحت اس دنیا میں آیا تھا وہ پورا ہو گیا۔ ہم سب قیامت کے دن ملیں گے، حوض کوثر پہ ملیں گے۔ اتنے میں مجمع میں ایک صحابی کھڑے ہوئے، روایتوں میں ان کا نام عکاشہ آتا ہے۔ وہ صحابی نے کہا کہ آپ پر میرا حق باقی ہے۔ فرمایا کون سا حق؟ انہوں نے کہا کہ آپ جب جنگ احد کے لیے تشریف لے جا رہے تھے تو آپ کا کوڑا میری پیٹھ پر لگ گیا تھا، میں اس کا بدلہ چاہتا ہوں۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے اور کہا، کیا تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بدلہ لو گے؟ کیا تم دیکھتے نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہیں؟ اگر بدلہ لینا ہی چاہتے ہو تو مجھے کوڑے مار، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، ہمارے آقا کو، ہمارے محبوب سے بدلہ نہ لو۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، اسے بدلہ لینے دو، اس کا حق ہے۔ اگر میں نے اس کا حق ادا نہ کیا تو اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دوں گا؟ آپ نے کوڑا منگوایا اور حضرت عکاشہ رضی اللہ عنہ کو دیا اور کہا کہ تم مجھے کوڑا مار کر اپنا بدلہ لے لو۔ آپ سب جان سکتے ہیں کہ اس وقت حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین پر کیا گزر رہی ہوگی، جو جان نثار تھے، جان حاضر کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین یہ منظر دیکھ کر بے تحاشا رو رہے تھے، اور حضرت عکاشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ کا کوڑا میری ننگی کمر پر لگا تھا تو میری کمر پر کپڑا نہیں تھا، میری ننگی کمر پر لگا تھا۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا مبارک اتار دیا اور کہا کہ لو، میری پیٹھ پر کوڑا مار لو، اب میری پیٹھ پر کوئی کپڑا نہیں ہے۔
حضرت عکاشہ رضی اللہ عنہ نے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ مبارک کو دیکھا تو کوڑا پھینک دیا، کوڑا چھوڑ کر جلدی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ مبارک کو چوم لیا اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میری کیا ہمت ہے، میری کیا مجال ہے کہ میں آپ کو کوڑا ماروں، میں تو یہ چاہتا تھا کہ آپ کی مبارک پیٹھ پر، آپ کی کمر پر لگی مہر نبوت کو چوم کر جنت کا حقدار بن جاؤں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹھ پر مہر نبوت تھی، مہر نبوت تھی۔ تو یہ صحابی رضی اللہ عنہ نے اس کو چوم لیا اور جنت کے حقدار بن گئے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا تم نے جنت واجب کر لی اپنے اوپر۔ میرے بھائیوں بزرگوں، یہ اصل اسلام ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس کے صدقے میں ساری دنیا بنی، ہم تم بنے، سارا جہاں کو سجایا گیا، وہ آخری وقت میں کہتا ہے کہ اگر کسی کا حق میرے اوپر ہے تو وہ لے لو۔ میرے بھائیوں، آج ماں باپ اپنے اولاد کا حق ادا نہیں کرتے، اولاد اپنے ماں باپ کا حق ادا نہیں کر رہی ہے، کوئی پڑوسی کا حق ادا کرنے کو تیار نہیں، کوئی اپنے محلے والوں کا حق ادا کرنے کے لیے تیار نہیں۔ میرے بھائیوں، یہ اسلام نہیں ہے کہ دوسروں کا حق دبا کر زندگی گزاریں اور اسی طرح سے دنیا سے چلے جائیں۔ اسلام یہ ہے کہ جان جان کر دوسروں کا حق ادا کرو، ماں باپ کا حق ادا کرو، بہن بھائی کا حق ادا کرو، بیوی شوہر کا حق ادا کرے، شوہر بیوی کا حق ادا کرے۔ یہ اسلام ہے، یہ اسلام ہے جو ہمارے نبی کی تعلیم ہے، وہ یہی ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔